میرے بھائیوں، کب تک ہم اپنے مقصد زندگی کو بھلا کے جئیں گے؟ کس طرح ہم سکون پائیں گے جب ہم اللہ کو فراموش کر دیا؟ ہم نے اپنے رب کو بالکل بھلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کی تو فطرت یہ تھی، مسلمان کا تو وصف یہ تھا، مسلمان کا ماٹو یہ تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ آج مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا مال محفوظ ہے، آج مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کی عزت محفوظ ہے، آج مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان بیٹی اور ماں اور بہن کی عصمت محفوظ ہے۔ کس رستے پہ چل رہے ہیں؟ کس طرح اپنے رب کا سامنا کریں گے؟ جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کے لیے دو باتوں کی شرط لگائی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے، آج جمعے کا دن ہے، سورۃ کہف کی تلاوت کی ہوگی۔ اس کی آخری آیت فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اے لوگوں تم میں سے جو شخص بھی اپنے رب کی ملاقات کی ایمان رکھتا ہے، توقع رکھتا ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، تو کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہو رہی ہیں۔ جو قبروں پہ جا کے چڑھاوے نہیں چڑھاتا، جو قبروں پہ جا کے نظر و نیاز نہیں دیتا، جو قبروں کے سامنے جا کے رکوع اور سجدے نہیں کرتا، وہ تعویذ کے نام پہ، وہ دم کے نام پہ اپنی بہن، بہو، بیٹی کو دوسرے غیر محرم کے سامنے بٹھا رہا ہے، اور یہ توقع رکھتا ہے کہ میری رب نہیں سنتا، اس مولوی کی زیادہ سنتا ہے۔ کسی مولوی کو اللہ نے ٹھیکہ نہیں دیا، کسی صوفی کو اللہ نے ٹھیکہ نہیں دیا۔ جب بھی کوئی انسان امن یجیب المضطر اذا دعا، جب بھی کوئی تکلیف زدہ تکلیف کے اندر اپنے رب کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ کا قانون ہے، اللہ اسے مصیبت سے نکال دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب اپنے رب پہ بھروسہ کرو گے تو فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ جب اس پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، یہ ہماری سنتا نہیں ہے، تو کس کی سنتا ہے؟ اگر ہم انسان ہیں، اس کے بندے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ہماری نہیں سنے گا تو کس کی سنے گا؟ اور اگر ہم اس کو نہیں سنائیں گے تو کون سا رستہ ہے جس پہ جا کے سنا سکیں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، ان جرائم کی، ان برائیوں کی، ان خباثتوں کی جس میں ہم مبتلا ہو چکے، جس میں ہمارے اندر یہ وصف ہی ختم ہو گیا اس مسلمانی والا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے، مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے۔ صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اعراب کے لوگ آئے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا سورۃ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب آپ کے پاس آ کے کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا انہیں بتا دو کلن تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو اسلام کو قبول کیا ہے تم نے۔ ایمان کب آئے گا؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب یہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا۔ اور کیسے پتا چلے گا دل میں داخل ہو گیا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جاؤ گے، اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرو گے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر آگے جا کے کہا مجھے بتاتے ہو کہ تم ایماندار ہو، قُلْ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، تم اللہ کو یہ اطلاع دے رہے ہو، یہ خبر دے رہے ہو کہ ہم مسلمان ایماندار ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تم جانتا ہے جو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،
اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر اگلی آیت پہ مجھے اور آپ کو بہت غور کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، اپنے اسلام کا احسان دیتے ہو میرے نبی پہ۔ ہم مسلمان ہو گئے ہیں جی، دیکھو ساڑی گل نہیں سنی جاندی، ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان نہ دو اللہ اور اس کے رسول کو۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ تم پہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج بھی ہم ہر شخص جب بھی زبان کھولتا ہے کہتے لو جی مسلمان، ساڈے نال ہی سارے معاملے ہونے نے، ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہیں۔ اللہ مصیبتیں نہیں ڈالتا، واللہ یہ مصیبتیں ہم نے خود ڈالی ہوئی ہیں۔ ہم نے اللہ کی بات کا انکار کیا اور شیطان کی بات کو قبول کیا، مصیبتیں ہمارے اوپر لد گئی۔